بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کی ذات پر دلالت کرے۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل کے واحد کے صیغے کو فعل مضارع معروف سے بناتے ہیں۔ مثلا یفعل سے فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو گرا دیتے ہیں۔ علامت مضارع کو گرانے کے بعد فا کلمہ ساکن رہ جاتا ہے، اس کو فتح دیا۔ فا اور عین کے درمیان الف علامت اسم فاعل لے کر آئیں، عین کلمہ کو کسرہ دیا اور لام کلمہ کو تنوین تمکن علامت اسم جو ہے وہ دی۔ تو اس طرح جو ہے اسم فاعل واحد کا صیغہ بن جاتا ہے یفعل سے فاعل۔ اب دیکھیں یفعل، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا یفعل، یفعل سے فاعل آپ نے بنایا ہے۔ تو علامت مضارع کو پہلے آپ نے حذف کیا، فا کلمہ ساکن رہ گیا، فا کلمہ کو فتح دیا، عین کلمہ کو کسرہ دیا، فا اور عین کے درمیان الف علامت اسم فاعل لے کر آئے، الف علامت اسم فاعل لائے، عین کلمہ کو کسرہ دیا اور لام کلمہ کو تنوین تمکن علامت اسم دی۔ تو اس طرح اسم فاعل واحد کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تثنیہ کا صیغہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے اسم فاعل واحد کے صیغے کے آخر میں الف اور نون علامت تثنیہ، الف اور نون جو تثنیہ کی علامت ہے، تثنیہ مذکر کی علامت ہے، وہ آپ لگا دیں تو اس صورت میں اسم فاعل تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ جیسے فاعل سے فاعلانی، فاعل سے اسی کو آپ کر لیں فاعلانی، اسی طرح فاعلون۔ اسم فاعل جمع کا صیغہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے صیغے کے آخر میں واو اور نون جو جمع مذکر کی علامت ہے، واو اور نون، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوم اس کے آخر میں لے کر آئیں تو بن جائے گا فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلون۔ اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم فاعل مذکر کے صیغے کے آخر میں تا علامت تانیث لگا دیتے ہیں، فاعل سے فاعلاتن، فاعل سے فاعلاتن۔ اور تثنیہ بنانے کا وہی طریقہ کہ واحد کے صیغے کے آخر میں الف اور نون لگا دیا، فاعلاتن، فاعلاتان۔ اور جمع اسم فاعل جمع مؤنث بنانے کا قاعدہ کہ واحد کے صیغے کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، الف اور تا علامت جمع مؤنث کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے فاعلاتن، فاعلاتن۔ اب اس میں فاعل کے جو 6 معروف صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، وہ میں نے بیان کیے اور ان کا قاعدہ مختصر میں نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں فاعل کے صیغے ہوتے ہیں، ان کا ذکر میں کسی موقع کے اوپر بنائیں جب بڑھائیں گے تو ہر صیغے کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کون سا صیغہ کیسے بنتا ہے۔ گردان اس لیے چلتی ہے فاعل، فاعلان، فاعل، فعالۃ، فعال، فعال، فعل، فعلا، فعلان، فعال، فعول، فعیل، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، فواعل، فعال، فعیلۃ۔ اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ ساتھ ہی یہ بھی پڑھ لیں کہ اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہو اس ذات پر دلالت کرے۔ جیسے مفعول کیا گیا وہ ایک مرد۔ بنانے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مفعول کو فعل مضارع مجہول سے بناتے ہیں۔ پہلے آپ نے فاعل کو بنایا تو مضارع معروف سے بنایا، یفعل سے فاعل، اب مفعول بنانا ہے تو یفعل سے بنائیں گے، یفعل سے یا علامت مضارع کو حذف کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ میم علامت اس میں مفعول لے کر آئے، فا کلمہ کو اسی طرح ساکن کر دیا، عین اور لام کے درمیان واو علامت اس میں مفعول جو ہے وہ لے کر آئیں تو یہ بن جاتا ہے مفعول، مفعول جو ہے یہ صیغہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ اسی طرح مفعولان تثنیہ بنانا ہے تو آپ نے الف اور نون کا اضافہ کر دینا ہے، مفعولون واو اور نون کا اضافہ کرنا ہے، جو علامت جمع مذکر ہے اس کا اضافہ کریں گے، مفعول، مفعولان، مفعولون۔ اسی طرح مفعولۃ بنانا ہے تو واحد کے صیغے کے آخر میں تا مؤنث کا اضافہ کر دیا، مفعولۃ۔ تثنیہ بنانا ہے تو الف اور نون کا اضافہ کیا، مفعولتان۔ اور جمع بنانا ہے تو مفعولات، الف اور تا کا اضافہ کیا جو علامت جمع مؤنث ہے،
مفعول مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات، یہ جو ہے اس میں مفعول کے سیغے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیغے ہوتے ہیں لیکن ان کا پھر کسی کا جو ہم ذکر کریں گے اگر بنائیں پڑھائیں تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں فاعل جس کو ہم انگلش کے اندر سبجیکٹ کہتے ہیں اور اس میں مفعول جس کو انگلش کے اندر آبجیکٹ کہتے ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گرامر کو سمجھ کر ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔